بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میں سیف الرحمان کچھ خاص اور اہم خبروں کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آج کی بہت خاص ویڈیو ہے کیونکہ ضمنی الیکشن بھی نزدیک ہوتے آ رہے ہیں، اور آج عمران ریاض کے بارے میں خصوصی کچھ مختلف قسم کی نیوز ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ اور کل وزیر اعظم صاحب نے خطاب بھی کیا تھا، عوام کو کچھ ریلیف دی ہے۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ نے آرٹیکل 6 کے بارے میں کچھ باتیں کی ہے، اور اس کے جواب میں فواد چودھری صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہے۔ برکیف ان خبروں کے بارے میں نے آپ لوگوں سے کچھ اس کی تفصیل بیان کرنی ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں عمران ریاض صاحب کے بارے میں۔ عمران ریاض خان کو پچھلے ہفتے جب اس کو گرفتار کیا گیا ٹول پلازے سے، تو اس کو جب لے گئے اور کبھی ایک جگہ، کبھی دوسری جگہ، کبھی تیسری جگہ لے جاتے گئے، اور کبھی ایک عدالت سے کبھی دوسری عدالت باہر کیا، جب عمران ریاض کی ضمانت اور یہ ہو چکی، اور جو ایک مدعی تھا ثقلین، جب وہ بھی انکاری ہو گیا، اس شرمندگی کا اظہار کیا۔ کیا ہے تو بہت عجیب بات کہ اس کو ابھی تک پتہ نہیں تھا، اور بعد میں جب اس پر دباؤ تھا تو پہلے کیوں نہیں بتاتا۔ لیکن یہ کیا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے میں ایک خاص جو شاکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جب میں یہ ولاگ دیکھتا تھا تو اس کی پہلے جب اس میں کچھ ایکٹیویٹیز یا کچھ جو ایک جان ہوتی ہے انسان میں، پچھلے 2 ویڈیوز میں اس کی کچھ جان ایسی کہ پہلی ویڈیو جیسی نہیں تھی۔ تو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی پہلی ویڈیو، کیونکہ اس میں وہ بہت جان مارتے ہیں اور ایک قسم کی ویڈیو میں جان ڈالتے ہیں۔ تو عمران ریاض نے کہا کہ مجھے کچھ کمی محسوس ہو گئی، تو میں نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور پھر میٹنگ بلائی گئی۔ پھر ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے کچھ ایسی چیزیں کہی ہیں کہ آپ کو نہیں کہانی چاہیے تھی۔ تو یہ بات پھر متین صاحب نے آج ایک ولاگ میں مزید اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ عمران ریاض سے میں نے خود بات کی، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے شک اس وقت ہوا کہ جب ایک آفیسر میرے دوستوں سے پوچھا کرتے تھے کہ عمران ریاض کی صحت کیسی ہے۔ تو عمران ریاض کی صحت کیسی ہے 1 2 3 4 دوستوں سے پوچھا ہوگا، یا پتہ نہیں کتنی دوستوں سے پوچھا ہوگا۔ تو عمران ریاض کو بھی دوستوں نے بتایا ہوگا کہ فلاں آفیسر آپ کی صحت کا پوچھ رہے تھے۔ عمران ریاض کو خود بھی صحت میں کمی محسوس ہو رہی تھی، تو وہ جا کے ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹروں کی میٹنگ، اور پھر ڈاکٹروں نے ٹیسٹ لکھے کہ آپ تو ٹیسٹ کریں، یہ تو خطرناک قسم کی کچھ ایک جو ہے ریئیکشن ہے آپ کے وجود میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کو کچھ زہر ٹائپ کی کچھ چیزیں کھلائی گئی ہے عمران ریاض خان کو، اور وہ ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتا ہے۔ اور پچھلے دنوں میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ آفیسرز کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور مر جاتے ہیں، جیسے مقصود چپڑا سے اور FIA کا جو تفتیشی افسر تھا۔ تو اس قسم کے کچھ اس نے خدشات کا اظہار کیا، تو پھر اس نے کہا کہ چلو میں دبئی جاتا ہوں۔ تو جب دبئی وہ جانے لگا، تو کیونکہ ٹیسٹ کرنے تھے وہاں، کچھ ٹریٹمنٹ اس کا بھی پروگرام بنایا گیا تھا، بہت مشکل سے اس کو یہ نمبر ملا تھا ٹریٹمنٹ اور اس ٹیسٹ کا، اس کے وکیل بقول اس کے وکیل۔ لیکن جیسے ہی وہ جہاز میں بیٹھے تو اس کو آف لوڈ کیا گیا کہ آپ تو نہیں جا سکتے وہ واپس اترے۔ تو اس کے وکیل نے بھی یہ کہا کہ اگر عمران ریاض کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ یہ بالکل اس میں شک نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف میں کہ جب پلیٹلیٹس اس کے کم تھے، اور کبھی زیادہ اور کبھی کیا کہتے تھے، جھوٹ یا سچ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن عمران خان نے اس کو ایک انسانیت کی خاطر اور عدلیہ نے اور سب نے مل کر ایک مشورہ کیا، اور اس کو پھر جانے کی اجازت دی جو ابھی تک نہیں ہے۔ وہ تو ایک ڈرامہ یا اس طرح جو کہتے ہیں۔ لیکن عمران ریاض
جو یہاں اس کی فیملی بھی ہے اور وہ بھاگنے والوں میں بھی سے نہیں ہے، اور نہ اس کے لندر اور یہاں کوئی فلیٹس ہے کہ وہ وہاں جائے، وہ تو پھر بھی یہی پاکستان میں آئیں گے، لیکن اس کو جانے نہیں دیا، جو بہت افسوس کی بات ہے۔ اور اگر عمران ریاض کو کچھ ہوا تو اس کا ریئیکشن بہت خراب آئے گا، باقی صحافی بھی اس کے حق میں بولیں گے اور ابھی بولنا چاہیے۔ تو بہرکیف یہ ایک بہت ہی بری خبر ہے، صحافت کے لیے بھی، پاکستانی عوام کے لیے بھی، اور اس حکومت کے لیے بھی بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی کو اگر صحت اس کی ناساز ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو جانے میں کیا حرج ہے۔ تو بہرکیف یہ کچھ خاص خبریں تھی عمران ریاض خان کے بارے میں، جو میں نے آپ کو مختصر الفاظ میں بتا دیا۔ اللہ کرے کہ اس کو اللہ تعالیٰ صحت دوبارہ نصیب کرے، اور پورے پاکستانی عوام سے اپیل ہے کہ عمران ریاض خان کیونکہ ایک محب وطن صحافی ہے، ایک دلیر صحافی ہے، ایک نڈر صحافی ہے، جھکنے والا بھی نہیں ہے، بکنے والا بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے دعاؤں کی درخواست بھی ہے، ضرورت بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ عمران خان کے طوفانی دوروں کا آج آخری دن ہے، اور آج سے رات 12 بجے سے جو کمپین ہے ضمنی الیکشن کا وہ ختم، اور اس کے بعد پھر کل کا دن ہے اور پرسوں الیکشن ہوں گے 17 تاریخ کو، اور یہ جو جیتا وہی سکندر۔ لیکن یہ ہے کہ جو پنجاب کی سی ایم حمزہ شہباز نے جو عدالت میں حلفیہ بیانات دیے تھے پرویز الہی صاحب کے سامنے، اور سب نے اس کو تب تک کہ ہم یہی سی ایم رہے، لیکن کچھ شرائط، لیکن اس شرائط کی دھجیاں اڑا دی گئی، عدالت کی بھی، اور اس جو ان کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے اس معاہدے کی بھی دھجیاں اڑا دی گئی ہے۔ وہی سرکاری مشینری استعمال ہو رہی ہے، پیکج کا بھی مطلب ہے، پھر عدالت جو 100 یونٹ کا تھا، ابھی اس کے والد محترم نے جو عوام کو بہت بڑا ریلیف دے دیا ہے، 1850 روپے، پیٹرول مہنگا کر کے 18.5 روپے سستا کیا، اور ڈیزل بھی کوئی 40 روپے سم تھنگ سستا کیا ہے۔ لیکن یہ ہے اسی الیکشن تک، اس کے بعد پھر اس کو ایک جمپ دیں گے اور پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو جائے گا۔ اب یہ جو الیکشن ہے 17 تاریخ کو، آج عمران خان نے جو دورے کیے اور عمران خان نے جو خطابات کیے، اس میں فیصل آباد کے عوام نے عمران خان کا بہت زبردست استقبال کیا، لاہور کی تو بات ہی کچھ اور ہے، سب نے ایک جتنے بھی مطلب ہے جلسے تھے، کیونکہ آج 3 جگہ عمران خان نے خطاب کرنا تھا، بہت ہی لوگوں کا ہجوم ہوتا، اور لوگوں کے ہجوم کے بارے میں تو میں اس لیے نہیں بولتا کہ وہ تو ہمیشہ ہوتا ہی اس طرح ہے، عمران خان کے محبت میں لوگ نکلتے ہیں، لیکن عمران خان نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو آپ لوگوں نے نکلنا ہے، آپ لوگوں نے ہر گھر تک پہنچنا ہے، آپ لوگوں نے اپنے ووٹر کو نکال کے ووٹ پول کرانا ہے، اور جہاں جہاں دھاندلی ہوتی ہے وہاں آپ لوگوں نے دھاندلی کو روکنا ہے، ویڈیوز بنانی ہے، ہاتھ سے مطلب ہے آپ نے ہر حربہ استعمال کرنا ہے، لیکن دھاندلی نہ ہو جائے، کیونکہ یہ لوگ ہر قسم کے ناجائز حربی استعمال کر کے کامیاب کریں گے اپنے آپ کو، یہ لوگ ناجائز، آپ جائز طریقے کر کے ان لوگوں کو ناکام کریں گے۔ تو عمران خان نے عورتوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، اور ہر کسی کو تیار کر رکھا ہے۔ دوسری بات، کچھ گاڑیوں میں بھی مسئلہ ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹ بہت ضروری ہے، عورتیں ہوتی ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، اس کو پولنگ اسٹیشن تک لے جانا ہوتا ہے، تو وہ بھی پنجاب حکومت نے مکمل ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی کا سلوک کیا ہے۔ لیکن عمران خان کے پی ٹی آئی نے پھر اس کے لیے ایک متبادل ترتیب بنائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو ترتیب انہوں نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جو فرض کرو جہاں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اور ساتھ دوسری ضلع میں یا اسی ضلع کے جس کے پاس پی ٹی آئی کے ورکر ہوں اور اس کے پاس گاڑیاں ہوں، وہ اس علاقے میں گاڑیاں پہنچا کر لوگوں کو گھروں سے لے کے پولنگ اسٹیشن تک لے جانا اور واپس گھروں تک لے جانا، ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی، کیونکہ انہوں نے متبادل طریقہ اپنایا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اب یہ وقت نہیں ہے
کہ آپ ادھر سوچیں ادھر سوچیں، جو اچھا لگے اور فوراً اس پر عمل ہو سکے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو برکہ یہ بہت ہی بہترین پلاننگ کی ہے۔ اور اس کے علاوہ تقریباً جتنے بھی پولنگ اسٹیشن ہے، پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہوگی کہ سارے ایجنٹ جو ہیں پولنگ ایجنٹ وہ وکلاء حضرات کو بٹھائیں، اور کیونکہ وکلاء سے لوگ تھوڑا بہت وہ کتراتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں، جو انتظامیہ اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ وکلاء ہمارے اس کی مطلب ہے ہمارے بس میں نہیں ہے۔ عام لوگوں کو یہ ڈراتے ہیں، دمکاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، لیکن وکلاء پھر ڈرتے نہیں ہیں۔ تو باہر کیا یہ بھی ایک منصوبے میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پلاننگ کی ہوئی ہے، کچھ خفیہ ہے، کچھ آشکار ہو چکے ہیں، لیکن بہترین طریقہ ہے جو پی ٹی آئی نے بنایا ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز جب رزلٹ آئیں گے شام کے بعد، جو 5 بجے کے بعد شروع ہوں گے، جتنے بھی سروے ہو چکے ہیں اس سروے کے مطابق پی ٹی آئی 20 نشستیں جیت سکتی ہے۔ صرف اس 20 میں سے 2 پر مقابلہ ہے، باقی پی ٹی آئی کا پلڑا باری ہے۔ اور ایک الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک عجیب قسم کی دھاندلی اور بھی ہو چکی ہے۔ کچھ علاقوں میں، کچھ الیکشن کے حلقوں میں بیٹ کی مانند دوسرے کینڈیڈیٹ کو چھری دی ہوئی ہے، انتخابی نشان، اور جو چھری کی شکل ہے وہ تقریباً بیٹ سے ملتی جلتی ہے، تو تاکہ لوگ غلط ہو جائے اور بیٹ کی جگہ چھری پر ٹپا لگائیں۔ یعنی ایک سازش ہے، ایک پلاننگ ہے کہ مطلب ہے یہ بلکہ سوچنا چاہیے تھا، لیکن یہ ایک اس طرح نہیں ہے، سوچے سمجھے سازش کے تحت یہ پروگرام ہو چکا ہے۔ بلکہ اب انشاءاللہ 17 تاریخ کو دیکھیں گے، کل کا دن بھی ہے ہمارے پاس، کچھ باتیں کل کریں گے۔ 17 تاریخ کو جو رزلٹ آئے گا انشاءاللہ امید ہے پاکستان کے حق میں آئے گا اور عوام کے امنگوں کے مطابق آئے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ سندھیا اور پٹھان بھائیوں کے جو درمیان جو کچھ تلخ کلامی ہے، اس میں تو کچھ حد تک اچھی اور نیوز ملی ہیں سننے کو، کیونکہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی درمیان میں آ گئے اور کچھ اور سیاسی لیڈران اس سطح پر تو نہیں، لیکن باہر کیا پھر بھی قابل افزا بات ہے، اچھی باتیں ہیں کہ ان لوگوں کے درمیان کوئی آ جائے اور ان لوگوں کے درمیان ایک صلح مصالحت کا پروگرام بنا کے اپنے اپنے کاروباروں میں ان کو واپس کر لے اور اپنی زندگی خوشحالی کی طرف لے جائیں۔ اور اس کے اسی بارے کے پی کے وزیر اعلیٰ جناب محمود خان نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ دیکھو سندھ سندھیوں کا نہیں ہے، کے پی کے پٹھانوں کا نہیں ہے، سب پاکستان، سارا پاکستان سارے پاکستانیوں کا ہے۔ اور سندھ کو چاہیے، سندھ کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے ہتھ کنڈوں اور ایسے شرپت سندوں سے نمٹا جائے، اور یہاں تک اس کو آزادی نہ دی جائے کہ یہاں پھر قومیت تک بات پہنچائے۔ تو برکت اچھی بات کی ہے کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب نے، اور کیونکہ یہ آئین میں لکھا ہے کہ پاکستانی پاکستان کے ہر جگہ جا سکتے ہیں اور کاروبار کر سکتے ہیں، جائز کاروبار۔ دوسری بات جو ہے آج جو سب سے بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ایم ہیں جناب شہباز شریف صاحب، اس نے کہا کہ میں عوام سے کچھ نہیں چھپانا چاہتا اور بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہم چیزیں سستا مہنگا کر لیتے ہیں۔ بہت یہ جھوٹ بول رہے ہیں، 100% جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کو تکلیف نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں نے اس سازش کا حصہ آپ لوگ کیوں بنے؟ کیونکہ آپ سے سستا تو عمران خان پیٹرول دے رہا تھا، سستے تو عمران خان کے دور میں چیزیں تھی۔ آپ لوگوں کو تو پتہ تھا کہ بیرونی انٹرنیشنل طور پر مہنگائی ہے، اگر عوام کو پتہ نہیں تھا اس وقت بھی آپ جھوٹ بول رہے تھے کہ عمران خان کی وجہ سے مہنگائی ہے، ہم آئیں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ جب آپ آ گئے تو آپ نے اس سے بھی زیادہ مہنگائی کر لی۔ اب جب 100 روپے سے زیادہ پیٹرول بڑھا کر آج آپ نے 18.5 روپے جب سستا کیا، آپ نے عوام پر احسان نہیں کیا۔ جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس میں پیٹرول بہت سستا ہو چکا ہے جو خام مال، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے یہ جو سستا کیا ہے
یہ پاکستان کے لیے، عوام کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی ضمنی الیکشن کے لیے سستا کیا ہے، لیکن عوام کو اب سمجھ آ چکی ہے۔ انشاءاللہ عوام اپنا فیصلہ دے گی اور آپ کی اس 18.5 روپے کو نہیں دیکھے گی۔ آگے چلتے ہیں، کچھ مختصر الفاظ میں رانا ثناء اللہ کی خواہش ہے کہ عمران خان پر غداری کا مقدمہ درج کیا جائے، صدر پر بھی درج کیا جائے، یعنی آرٹیکل 6 لگایا جائے، ورنہ اہل ہو جائے اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ تو بار کیا اس کے بدلے میں فواد چودھری صاحب نے کہا کہ پندے کم پڑ جائیں گے، گلے زیادہ ہوں گے اگر آرٹیکل 6 لگا دیا اور اس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صرف واحد عمران خان تھے جو اس کو صاف لیڈر ڈکلیئر کیا تھا سپریم کورٹ نے، باقی تو سارے کوئی کہاں پھنسا ہوا تھا، کوئی کہاں پھنسا ہوا تھا۔ تو بارکاف ابھی اگر ہے تو شوق پورا کر لے، لیکن اسی میں آپ خود پھنسیں گے، یہی حکومت پھنسے گی، آپ کے سارے اتحادی جماعت والے پھنسیں گے، عمران خان پھر بھی سرخرو ہوں گے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی ہے چور نہیں ہے، غدار وطن نہیں ہے، محب وطن ہے، عوام کا خیر خواہ ہے، اور انشاءاللہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے یہ مسئلہ بنے گا اور یہی پندہ آپ لوگوں کے گلوں تک پہنچائے گا۔ لہٰذا پاکستان کا خیال رکھیے اور پاکستان کے عوام کا خیال رکھیے، تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور ہم سب کا فائدہ ہے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔